اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وصال کیسے ممکن ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بلکہ عقلی طور پہ بھی درست ہے یہ بات کہ ہر شخص کے لیے، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان پیدا کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، سورج جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ توانائی فراہم کرنا ہے، اور وہ آپ دیکھیں اربوں سال ہو گئے اور وہ برابر اپنی توانائی جو ہے ہمیں دے رہا ہے۔ سورج جیسی توانائی دنیا کو مہیا کرنا چاند کا کام ہے؟ نہیں، سورج کا کام ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ سورج کے لیے توانائی فراہم کرنا بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت آسان ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، اپنی مخلوقات کو دیکھ لیں کہ جانور جو ہے، شیر جو ہے، اس کو گھاس آپ کھلا سکتی ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گھاس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ گھوڑے کو آپ گوشت کھلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یا شہد کے علاوہ کسی اور مکھی کو آپ پیغام دے دیں کہ بھئی تم ذرا سائز میں بڑی ہو، تم نے شہد بنانا ہے، بنا لے گی بڑی مکھی؟ تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ شہد کی یعنی شہد بنانا شہد کی مکھی کے لیے آسان ہے، یعنی اور یہ کتنا پیچیدہ کام ہے۔ کہاں سے مطلب میلوں سے وہ پھولوں پہ جاتی ہے، اپنے گھر کو پہچانتی ہے، اور پھر آ کے شہد بناتی ہے، اور وہ شہد جو ہے آپ پھر کھاتے ہیں اور اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اسی طرح انسان اپنے آپ، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم تو از خود نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ ہماری منزل دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اب اللہ کا وصال حاصل کرنا، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وصال کیسے ممکن ہے۔ اللہ سے ملاقات آپ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے اندر اتنی اہلیت پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کا اللہ سے وصال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتایا ہے کہ ابھی میں نے وہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جس نے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اصل میں دین ہے، کہ رب کی بندگی اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک، یہی اصل دین ہے، یہی تمام دین کا نچوڑ ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو ایک روح، مثال کے طور پہ ہم روح ہیں، اب ہم نے وصال یعنی اللہ کے وصال کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو وصال کیسے ممکن ہے کہ آپ مر جائیں؟ آپ مر جائیں، مرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی خواہش کو چھوڑ دیں، آپ اپنی خواہشات دنیا کو چھوڑ دیں، آپ اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، آپ کا وصال ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے نا، یہ روحانی ترقی کس طرح ممکن ہے۔ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو رکھنا چاہتا ہے اس پر راضی ہو جائیں، جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے اس پر راضی ہو جائیں، جو آپ کے پاس ہے زیادہ کی طلب نہ کریں، اس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ جتنے آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے پاس جتنے آپ کے پیسے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کا گھر ہے، آپ ڈیمانڈ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ توقعات نہ رکھیں، یعنی دنیا کی توقع نہ رکھیں، بجائے اس کے آپ اللہ سے امید لگا لیں، اللہ سے اللہ کا فضل کے طالب ہوں۔ اللہ کا فضل کیا ہے کہ آپ پر دین اسلام کو آسان کر دے،
یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ فضل اللہ کی رحمت اور فضل، قل اس پہ آپ خوش بھی ہوں اور اس کو آپ رب سے مانگیں بھی، یہ دونوں باتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو وصال ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم